کامیابی اور کمال، رنگ و نور سعدی کے قلم سے، شمارہ نمبر 656۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، اب بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، جبکہ آج کل کے زمانے میں صدر، وزیر اعظم، سردار اور گورنر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کسی وظیفے، کسی چلے، کسی بزرگ، کسی بازار یا کسی تعویذ کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر گلی میں 2-3 بادشاہ اور 3-4 وزیر اعظم ضرور ہوتے، کیونکہ مزار پر ہر کوئی جا سکتا ہے، وہاں ہر کوئی جھک سکتا ہے، تعویذ ہر کوئی باندھ سکتا ہے، وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پھر یہ سب وزیر اعظم کیوں نہیں بنتے؟ دراصل شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کاٹ دے۔ وہ لوگ جو معمولی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتے ہیں، وہ دجال کے سامنے کیا کریں گے؟ دجال تو بارشیں برسائے گا، رزق کے ڈھیر لگائے گا، سونے چاندی کے پہاڑ چلائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، مگر اہل ایمان تب بھی اس کو اپنا خدا نہیں مانیں گے۔ ایک اللہ کی توحید پر جان دیتے چلے جائیں گے، مگر وہ تھوڑے ہوں گے۔ بہت سے لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ یا اللہ آپ ایک ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق اور سانس کے مالک ہیں۔ ہر حاجت صرف وہی پوری فرما سکتے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس سے عہدہ چھین لیتا ہے۔ آج اگر ایک نیا وزیر اعظم آیا ہے تو 2 وزیر اعظم چلے بھی گئے، حالانکہ ان کے پاس بھی پیروں، مزاروں، عاملوں، جادوگروں، منتر بازوں کی کمی نہیں تھی۔ پھر وہ کیوں چلے گئے؟ پھر وہ کیوں نکالے گئے؟ سوچیں اور کہیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وظیفے شریعت کے مطابق ہوں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرا تجربہ ہے، جب کوئی حاجت وغیرہ پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز ادا کر کے 7 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص توجہ سے پڑھ لیں، اول و آخر 7 بار درود شریف، اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگی جائے، ماشاء اللہ عجیب طرح سے قبولیت آتی ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ زندگی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر درود شریف قبولیت کی چابی ہے، پھر سورہ فاتحہ ہر خیر کو کھولنے والی ہے، پھر سورہ اخلاص وہ تو عظمت کا مینار ہے، محبوب کلمات کا پرتاثیر مجموعہ ہے۔ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے، یعنی بندہ خالص ایمان پر آ جاتا ہے، خالص توحید پر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دعا مانگیں تو اس میں تاثیر تو ہوگی۔ صدر یا وزیر اعظم بن جانا نہ تو کوئی کامیابی ہے، نہ کوئی نعمت، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور زندگی کا ایک مرحلہ۔ کوئی اگر خوش نصیب ہو تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا کر بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں تو وزرائے اعظم کی تاریخ اور انجام اتنا بھیانک ہے کہ بچوں کو بھی اگر یہ تاریخ کہانی بنا کر سنائیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے والے شیر صاحب آج کل بڑی سخت تکلیف میں ہیں، حالانکہ انہوں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے نجومیوں، جادوگروں کی خدمات حاصل کی، کہاں کہاں سے عامل بلوائے، طرح طرح کے چلے کٹوائے، یہاں تک کہ ہندو نجومیوں، پنڈتوں اور ناترکوں کی مدد حاصل کی، مگر کچھ نہ بنا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر ممکن ہے بہت سے لوگ نجومیوں اور جائلی عاملوں سے بچ جاتے، مگر ایک دم سوشل میڈیا پر شور مچ گیا کہ نئے وزیر اعظم کا تقرر بھی عملیات، موکلات اور وظیفوں کے زور سے ہوا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اہل ایمان، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ دنیا کے عہدے، منصب اور مالداریاں سب کچھ لکھی جا چکی ہیں، ان میں کچھ بھی کامیابی نہیں ہے۔ وظیفے کرنے ہیں تو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کرو، ان میں نقصان کا ذرا برابر خطرہ نہیں ہے، جبکہ فائدہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کے بھی ہے۔ اگر کوئی عامل، نجومی یا عاملہ کسی کو وزیر اعظم بنانے کی طاقت رکھتے تو وہ خود کیوں نہیں وزیر اعظم بن جاتے، یا اپنی اولاد کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ آگے کیا ہوگا؟ رزق کے بارے میں ایک وظیفہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی افراد کو اس وظیفے کے بعد مالدار ہوتے دیکھا ہے۔ مال بہرحال ان کی قسمت میں پہلے لکھا ہوا تھا، مگر ان کی مالداری کا ظاہری سبب یہی وظیفہ بنا۔ فرض نماز کی پابندی کرنے والے حضرات اور خواتین اگر اس کی پابندی کرتے ہیں تو ان کے رزق میں برکت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ روزانہ یا مغنی 1200 بار، اور یہ دعا 70 بار، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک،
اول و آخر چند بار درود شریف۔ میں سالہ سال سے غالباً اپنی دینی تعلیم کے آخری سال سے یہ وظیفہ کسی کو بتا دیتا ہوں۔ جس نے بھی پابندی کی وہ مالدار ہو گیا، اور افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مالدار ہو کر دین میں کمزور ہو گئے، جہاد سے کٹ گئے، عزیمت کے رسے سے کٹ گئے۔ ہاں بے شک مال کے فتنے کو بہت کم لوگ اپنے لیے نعمت بنا پاتے ہیں۔ خود میں نے کبھی اس وظیفے کی پابندی نہیں کی، کبھی ضرورت پڑ جائے تو 1-2 ہفتے یا صرف جمعہ کے دن کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں۔ آگے بھی یہی ارادہ ہے انشاءاللہ، ضرورت کے وقت پڑھ لیا جائے، زیادہ توجہ ان اوراد اور وظائف پر دی جائے جس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، آخرت بنتی ہے، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، رخ سیدھا ہوتا ہے، عافیت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وقت ہر حاجت کی دعا اور وظیفے سکھا دیے ہیں۔ میں نے 6 دعاؤں کا ایک جامع نصاب احادیث مبارکہ سے بنایا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہو، وہ زیادہ معمولات نہ کر سکے، یا کوئی آدمی زیادہ مشغول ہو، وہ صبح و شام یہ 6 اوراد کر لے، صرف چند منٹ لگتے ہیں، مگر الحمدللہ ہر طرح سے کفایت ہو جاتی ہے۔ یہ نصاب میں نے اپنی ایک محبوب شخصیت کے لیے ان کی بیماری کے دوران بنایا تھا، اب ارادہ ہے کہ رنگ و نور میں بھی شائع کر دیا جائے۔ آج کل پیشن گوئیاں کرنے والے طرح طرح کے پروفیسر، عامل، جادوگر اور نجومی مسلمانوں کے درمیان گھس گئے ہیں۔ ان کے حالات اور لوگوں کا ان کی طرف رجوع دیکھ کر دل بے چین ہوتا ہے۔ کیسے ناکام لوگوں کے سامنے اہل اسلام خود کو جھکا رہے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جادو ٹونے کو انہوں نے نعوذ باللہ پہاڑ سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب 7 زمین اور آسمان کلمہ طیبہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اور یہ بات یقینی ہے، تو جادو اس کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ صبح و شام 100 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بھی اس کی پابندی کرتا ہے اس پر ہونے والا جادو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ کا خاص اور طاقتور ورد ہے، اور کلمہ طیبہ کی طاقت اتنی ہے کہ ہم اسے بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے۔ بھائیوں بہنوں، صدر وزیر اعظم بننا کمال نہیں ہے، فرعون بھی بادشاہ تھا، نمرود بھی، اوباما بھی صدر تھا، بش بھی۔ اصل کمال یہ ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ پیروں اور بزرگوں کے پاس جانا ہے تو وزیر اعظم بننے کے لیے نہ جائیں، بلکہ کلمہ طیبہ سیکھنے کے لیے جائیں۔ جو کلمہ طیبہ سکھا دے وہی بزرگ ہے، وہی ولی ہے۔ ایسے ولی کے پاس جانے کے لیے 7 جنگل اور سمندر عبور کرنے پڑے تو بھی سودا سستا نہیں۔ کلمہ طیبہ دل میں اتر جائے تو بس پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، نہ ختم ہونے والی، نہ مٹنے والی۔ اصل کمال یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، ہم مجاہد فی سبیل اللہ بن جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی مقبول شہادت نصیب ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.